بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرو انجینئرنگ یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی علم حاصل کرے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ اس چینل کا یہی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک الیکٹریکل اور الیکٹرانکس ریلیٹڈ نالج جو ہے اس کو پہنچایا جائے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ٹیسٹر جو ہے وہ ساکٹ کے دونوں پوائنٹس میں جلتا ہے لیکن اس پہ لوڈ کوئی بھی آن نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور فالٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میرا چینل تو ابھی تک آپ نے سبسکرائب کر ہی لیا ہوگا، اور لیکن اگر بیل آئیکن ابھی تک پریس نہیں کیا تو وہ پریس کر لیں۔ وی پروڈیوس مین آؤٹ آف بوائز، ہم ایک پروفیشنل ٹیکنیشینس اور انجینئرس پیدا کرتے ہیں اس چینل کے تھرو۔ تو جناب آج کی ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ٹیسٹر گلوز بٹ لوڈ ڈز ناٹ کم آن۔ یہ ساکٹ ہے، ساکٹ کے اندر یہ دیکھیں دو ٹیسٹر دونوں صورت میں جل رہے ہیں، دونوں پوائنٹس پہ جل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک نیوٹرل ہونا چاہیے اور ایک جو ہے فیز ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر دونوں ہی پوائنٹس میں سے ٹیسٹر جل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں ہی 220 وولٹ آ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے ایک الیکٹریکل وائرنگ فیلور ہے، بیسیکلی وائرنگ فیلور ہے اور اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں جو ہے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو نیوٹرل اوپن ہو گیا ہے یا لائیو اور نیوٹرل آپس میں ایکسچینج ہو گئے ہیں، سویپ ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ سوئچ جو ہے لگائیں فیز میں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ جب بھی آف کریں گے لائٹ بالکل آف ہو جائے گی، لیکن اور جب بھی آن کریں گے لائٹ بالکل آن ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے سوئچ لگا لیا نیوٹرل میں تو لیکن جب آپ آف کریں گے، خاص طور پر ٹیوب لائٹس جو ہیں، تو ٹیوب لائٹ اندھیرے میں جلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو سوئچ ہے وہ آپ کے فیز کی بجائے نیوٹرل میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ دو ریزنس ہیں، اور ایسی صورت میں اگر ملٹی میٹر سے آپ یہاں وولٹیج میئر کریں گے تو نارمل حالات میں تو آپ کو 220 وولٹ ملنے چاہیے جو کہ گھروں میں سپلائی آ رہی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دونوں میں بجلی آ رہی ہے، شاک بھی لگے گا دونوں سے، اگر آپ ہاتھ لگائیں گے بالکل شاک لگے گا، لیکن یہاں پر میٹر سے چیک کریں گے تو آپ کو کچھ بھی وولٹیج نہیں ملیں گے، 0 وولٹ ملیں گے۔ تو چلیے اس کا تدارک دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے، کازز کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات، پولارٹی ریورس ہو گئی ہے۔ پولارٹی ریورس جو ہے وہ لگائی گئی ہے ساکٹ میں، یعنی نیوٹرل کی جگہ پہ جو ہے فیز لگا دیا گیا ہے اور فیز کی جگہ پر نیوٹرل لگا دیا گیا ہے، اور یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ نیوٹرل کو سوئچ کر دیا گیا، سوئچ کے تھرو نیوٹرل آ رہا ہے فیز کی بجائے، حالانکہ سوئچ کے تھرو فیز آنا چاہیے۔ ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری ریزن نیوٹرل اوپن ہو گیا ہے۔ اگر نیوٹرل اوپن ہو جائے گا، کیونکہ مختلف ساکٹس میں مختلف جگہوں پہ بلب وغیرہ لائٹیں وغیرہ جل رہی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں نیوٹرل اگر نہیں آ رہا ساکٹ میں تو دونوں میں آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹر جلے گا۔ تیسری چیز، فالٹی وائرنگ۔ یہ دس کوڈ بھی اے شارٹ سرکٹ اور اے مور جنرل وائرنگ ایرر۔ ایک وائرنگ ایرر بھی ہو سکتا ہے، مثلا آپ کا فیز جو ہے اگر پول سے ہی چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کو دونوں ساکٹس کے دونوں پوائنٹس پر جو ہے نا آپ کو ٹیسٹر تو جلے گا، لیکن ملٹی میٹر سے چیک کرنے پر بھی 0 وولٹ ملیں گے، اور پریکٹیکلی بھی کوئی چیز نہیں چلے گی اس ساکٹ میں لگانے سے۔ یہ 3 ریزنس ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسک اس میں بہت ہے، الیکٹریکل شاک رسک اس میں ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ یہ گھر میں بجلی نہیں آ رہی کیونکہ کوئی چیز بھی نہیں چل رہی، لیکن بجلی آ رہی ہوتی ہے اور شاک لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ فیز تو آ رہا ہے اور شاک فیز سے لگنا ہے، نیوٹرل سے تو لگتا نہیں ہے، لہذا ایک شاک رسک اس میں، الیکٹریکل شاک رسک اس میں اویلیبل ہے۔ پھر اپلائنسز ڈیمیج، آپ جو بھی اپلائنسز وہاں لگا رہے ہیں وہ آن نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ سمجھیں گے کہ شاید اپلائنسز خراب ہو گیا، تو اپلائنسز کو آپ ڈیمیج کر لیں گے یا اٹھا کے
टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे कि जनाब ये नहीं जलता, हालांकि प्रॉब्लम आपकी बिजली में है, आपके सॉकेट में है। तो ये रिस्क है जनाब इसमें, इसको जल्द अज जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। फिर करना क्या चाहिए इसको? पहली बात तो ये है कि जो लोग हैं जो नहीं जानते बिजली को, वो खुद इसको ठीक करने के लिए अटैम्प्ट ना करें, उसको खुद ठीक करने की कोशिश ना करें। हाँ, जो इलेक्ट्रिकल जानते हैं वो लोग ज़रूर इसको रिपेयर कर दें। फिर अगर आप नहीं करना चाहते या आप नहीं कर सकते तो एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन को कॉल कीजिए। प्रोफेशनल टेक्नीशियन आके, प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन आके आपकी इस फॉल्ट को दूर कर देगा। वो अगर न्यूट्रल कहीं से टूटा हुआ है तो वो जोड़ देगा, और अगर पोल से ही नहीं आ रहा तो आपको बता देगा, और फिर आपको बता देगा कि आप कंपनी में इसकी शिकायत करें। तो तीसरी चीज़ है कि कंपनी में शिकायत करें, क्योंकि अगर पोल से या ट्रांसफार्मर से, पीएमटी से न्यूट्रल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपके घर में बिजली तो आ रही है लेकिन चलेगी कोई चीज़ नहीं उस पर, ना कोई बत्ती जलेगी ना कोई अप्लायंसेस चलेगा। ऐसी सूरत में आपको जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है जैसे वापडा है, तो उसको शिकायत करनी पड़ेगी कि जनाब घर में हमारा न्यूट्रल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारी कोई चीज़ नहीं चल रही है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है। असल में ये एक टेक्नीशियन ने मेरे से सवाल किया था कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने उसको तो समझा दिया, लेकिन मैंने समझा कि शायद ये किसी और के काम भी आ सकती है ये चीज़, लिहाजा मैंने इसकी ये छोटी सी वीडियो बना के एक अपलोड कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।